السلام علیکم۔ آئیڈیل ٹیلی ویژن کی جانب سے ایک نئی کلاس کے آغاز کے ساتھ پیش خدمت ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں تو یا تو صحیح طرح سے لے نہیں پاتے، یا پھر موسم کی خرابی ہوتی ہے، یا پھر نیچرلی طور پر بندے کے چہرے پر کوئی داغ دبے ہوتے ہیں، چھائیاں ہوتی ہیں، کوئی جلنے کا نشان وغیرہ ہوتا ہے، اور یا پھر کلر فیئر نہیں ہوتا، یا پھر پرانی تصویریں ہوتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو، ان تمام خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ہم فوٹو شاپ کا استعمال کرتے ہیں، اور فوٹو شاپ کا استعمال کرنے کے بعد ہم اپنی پکچر کو ایک بہت ہی زبردست قسم کا لک دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ تب ہوگا جب آپ کو فوٹو شاپ چلانا آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ سافٹ ویئر ہے، آپ اس کو آسان نہ سمجھیں۔ جب اس کی بیسک آپ کو آئے گی تب جا کر آپ اس کے ایڈوانس چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ٹولز جو سیکھ لیتا ہے وہ سمجھتا ہے میں نے فوٹو شاپ چلانا سیکھ لیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب تک آپ کو ٹرکس نہیں آئیں گی تب تک آپ فوٹو شاپ کے بارے میں یہ سمجھیں کہ آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ صرف ٹولز چلا لینے سے فوٹو شاپ آپ کو نہیں آ جاتی، اس لیے اس کی بیسک کو غور سے سیکھیں، اس کی پریکٹس کریں، ہر ٹول کی بار بار پریکٹس کریں۔ تو جتنی آپ کی پریکٹس ہوگی، جتنے ٹول آپ کو اچھے طریقے سے آ جائیں گے، اتنا آپ صحیح طریقے سے اس کو سیکھ سکیں گے۔ چلے سیکھتے ہیں جی۔ یہ کچھ اس طرح کا لک آئے گا آپ کے پاس۔ یہاں پہ کوئی بھی سیو کریں گے آپ فائل کسی نام کی، تو وہ یہاں پہ آ جائے گی سیو میں۔ ابھی کیونکہ سیو میں نے نہیں کی ہوئی تو یہاں پہ میرے نام سے کوئی فائل سیو نہیں ہے، اس لیے سیو میں نہیں آ رہا۔ آگے آپ جائیں گے فوٹوز میں، تو یہاں پہ بہت سارے سائز دیے ہوئے ہیں۔ ایکچولی یہ سارے سائزز ہیں۔ پرنٹ ایریا میں اگر آپ نے پرنٹ کرنا ہے تو اس کے آپشن دیے ہوئی ہیں، کس پیج پہ آپ نے کرنا ہے۔ ورڈ ایکسل آپ نے چلایا ہوگا، اسی طرح یہاں پہ دی ہوئی ہیں لیٹر، لیگل، A4، ہر قسم کے پیجز یہاں پہ دی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آرٹ اینڈ ایلوسٹریشن، تو آرٹ بورڈ کو آپ بعد میں دیکھیں گے، یہ آرٹ کے متعلق ہے، یہ ایڈوانس ہے تھوڑا سا۔ ویب کے آپشن میں آ جاتے ہیں، جو لوگ ویب ڈیزائننگ کرتے ہیں، ویب کے پیج ڈیزائننگ کرتے ہیں، یہ آپشن ان لوگوں کے لیے۔ یہاں کے پیج تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ اس حساب سے لینتھی ہیں۔ تو اس سے آگے موبائل ہے، فلم ہے، ویڈیو ہے، ہر قسم کی چیز جو ہے نا وہ یہاں پہ دی ہوئی ہے۔ لیکن فی الحال ہم جائیں گے بائی ڈیفالٹ میں، تو رائٹ سائڈ پہ آ جائیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے فائل سیو کرنی ہے، کسی بھی نام سے آپ فائل سیو کریں گے تو سیو ہو جائے گی۔ یہاں پہ پکزل میں آپ کلک کریں گے، جہاں پکزل لکھا ہوا ہے، نیچے انچز بھی ہیں، سینٹی میٹر ہیں، ملی میٹر ہیں، پوائنٹ ہیں۔ لیکن ہم اس میں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ راسٹر بیس سافٹ ویئر ہے، تو ہم زیادہ تر اس کو پکزیلیٹ ہی استعمال کرتے ہیں، پکزل استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس کی ورتھ دی ہوئی ہے، اور ہائٹ اور ورتھ تو سب کو پتہ ہے کہ ہائٹ کیا ہوتی ہے اور ورتھ کیا ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہاں پہ ریزولوشن ہے، یہ بائی ڈیفالٹ ہی رہے گی۔ RGB کلر ہیں، یہاں پہ کلر اور بھی دی ہوئی ہیں، لیکن ہم ان کا بعد بھی استعمال کریں گے۔ لیکن فی الحال آپ اس کو بائی ڈیفالٹ RGB کلر رہنے دیں، اور یہ 8 بٹس، اور تقریباً 8 بٹ ہی ہر جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے آپ اس کو 8 بٹ رہنے دیں۔ یہ تمام چیزیں آپ بائی ڈیفالٹ رہنے دیں، اور یہاں سے آپ کر دیں کریٹ کرنے کے بعد کچھ اس طرح کی ونڈو آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ تو یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں تو آپ کے یہ سارے ٹولز ہیں۔ ان ٹولز میں جا کے آپ یہ اوپر چھوٹا سا ٹولز کے اوپر ایرو بنے ہوئے ہیں ڈبل، ان کو آپ جب کلک کریں گے تو آپ کی یہ ڈبل لائن ہو گئی ہے، یعنی کہ یہ ڈبل رو میں ہو گئے ہیں۔ ٹولز وہی ہیں، چینج نہیں ہوئے، لیکن ڈبل رو میں ہو گئے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ان کو ڈبل رو میں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ سامنے ہوتے ہیں، اس میں کوئی ٹول مطلب شارٹس میں آ جاتا ہے۔ تو میں تو زیادہ تر ان کو سنگل میں یوز کرتا ہوں، تھوڑی سی ونڈو بڑی نظر آتی ہے، اس لیے میں اس کو سنگل رو میں ہی استعمال کرتا ہوں۔ تو باقی یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کے یہ کچھ آپشن دیے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو ہم پڑھیں گے، یہ پہلا جو آپ کا ٹول ہے یہ ہے موو ٹول۔ اور اس میں بڑی مزے کی بات یہ ہے، دیکھیں جیسے ہی میں یہاں پہ کرسر لے کر گیا ہوں تو یہ ٹول خود ہی بتا رہا ہے کہ مجھ سے آپ کیسے کام کریں گے، میں نے کیسے کام کرنا ہے۔ یہ ایک بڑی مزے کی چیز۔ زیادہ تر میں اس کو 2022 ورژن کو استعمال کر رہا ہوں، تو تقریباً 18 کے بعد جو بھی ورژن آیا ان میں یہ ہے، شاید اس سے پہلے بھی وہ میں نے یوز نہیں کیے۔
تو اس میں یہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا ٹول کیسے یوز کرنا ہے۔ اب دوسرے ٹول پہ میں گیا ہوں تو وہ بتا رہا ہے کہ اس سے آپ سلیکٹ کریں گے۔ تیسرے ٹول میں گیا ہوں تو وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس سے بھی آپ سلیکٹ کریں گے، لیکن یہ سلیکشن تھوڑی سی مختلف ہے۔ تو اس سے اگلے ٹول میں گیا ہوں تو وہ بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ اس سے آپ کراپ کر سکتے ہیں۔ کراپ کو ویسے تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کراپ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہاں پہ آپ آ جائیں تو یہ کلر سلیکشن والا ٹول ہے۔ اس کو آپ پکڑ کر کہیں بھی کسی کلر پہ رکھیں گے تو وہ کلر فوراً یہ پک کر لے گا۔ یہ کلر پکر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ نیچے آپ آ جائیں تو اس میں 3-4 قسم کے ٹول ہیں، یہ آپ کو بتاؤں گا، اسپاٹ ہیلنگ وغیرہ، لیکن فی الحال وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ کیسے اس کو یہ نشانات ختم کرنے کے لیے، پمپلز وغیرہ ختم کرنے کے لیے، چہرے پر جھریاں، داغ دھبے، ان کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ فی الحال آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ٹولز کا کام کیا ہے۔ تو یہ ہے برش، اس میں بھی بہت سارے آپشن ہوتے ہیں۔ رائٹ کلک آپ کریں تو آپ کو آپشن مل جائیں گے۔ پینسل ٹول ہے، کلر ریپلیسمنٹ ٹول ہے، مکسر، ہر ایک برش کا اپنا اپنا کام ہے۔ تو فی الحال ہم اس کو رہنے دیتے ہیں، صرف اس کا انٹروڈکشن کر لیتے ہیں آج۔ اس سے آگے آپ جائیں گے کلاؤن ٹول۔ کلاؤن ٹول جو ہے یہ دیکھیں آپ کو بتا بھی رہا ہے کہ اس سے ہم ایک ایریے کو دوسرے جگہ پہ رکھ کے ایریے کو آپ کاپی کر سکتے ہیں۔ تو اس سے آگے اگر ہم آتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ریزر ہے، یہ چیزوں کو مٹانے کے کام آتی ہے، یہ تو نارملی سب جانتے ہیں۔ اس سے آگے آپ جاتے ہیں تو یہ آپ کو ایک گریڈینٹ کلر کے طور پر جو ہے نا یہ استعمال کیا جاتا ہے ٹول۔ تو یہ گریڈینٹ کلرز ہیں۔ تو آگے آپ جاتے ہیں اس سے تو یہ بلر کا آپشن دے رہا ہے۔ بلر ہماری اس فوٹو شاپ میں بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ کلر مکسنگ اور ایریا مکسنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ میچنگ ہو جائے آپس میں۔ کوئی چیز اگر ہم امینڈ کرتے ہیں تو وہ زیادہ شارپ نہ نظر آئے، اس لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں ایک قسم کا یہ برائٹنس آ رہی ہے اس میں، تو یہ ٹول بھی ہم آپ کو سکھائیں گے۔ اس سے آگے پین ٹول ہے۔ پین ٹول سے تشبیہات بنائی جاتی ہیں، یہ بہت کام کا ٹول ہے، یہ بھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے آگے ٹیکسٹ ٹول ہے، جس سے ہم اپنی کینوس میں یا پکچرز میں یا کسی جگہ بھی کچھ بھی ہم لکھ سکتے ہیں۔ اس سے آگے ہم جائیں تو یہاں پہ ایک یہ بھی سلیکٹنگ ٹول یا سلیکٹنگ ٹول ہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس سے آگے آپ جائیں تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے یہ ہمارے پاس کچھ مختلف قسم کے ریکٹینگل اور یہ سیمپل وغیرہ ہیں، ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی شکل بنا کے۔ دیکھیں یہ باکس بن گیا ہے۔ تو اس طرح کے یہ جو ہے نا ہمارے پاس دیے گئے ہیں۔ اس سے آگے ہے ہینڈ ٹول۔ ہینڈ ٹول سے بھی اس کا کام بھی تقریباً اسی طرح ہے کہ جیسے یہ تھا موونگ ٹول تھا، تو اس سے ملتا جلتا ہے۔ اس سے آگے آپ آ جائیں، یہاں پہ ہے زومنگ ٹول۔ تو یہاں پہ مائنس اور پلس کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتا ہے بندہ۔ یہاں نیچے آ جائیں تو بائی ڈیفالٹ ایڈٹ ٹال ویئر، اس میں آپ جائیں گے تو بائی ڈیفالٹ یہاں پہ بہت سارے ٹولز پڑے ہوئے ہیں، ان کی آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ تھوڑا سا ایڈوانس ہے، آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ تو یہاں پہ یہ 2 کلر ہیں، 2 قسم کے کلر ہیں نیچے اور اوپر۔ ان دونوں کو یہ سمجھیں کہ آپ کے ہاتھ میں یہ 2 پینسل آ گئی ہیں۔ آپ ان میں سے کوئی بھی پینسل جو ہے نا کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک پینسل استعمال کر سکتے ہیں، دوسری بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ یہ سارے ٹولز ہم پڑھیں گے، اور یہ جتنے بھی ٹولز ہیں، کوئی بھی ٹول آپ سلیکٹ کریں گے تو اس کی جو پراپرٹیز ہیں وہ جہاں پہ کرسر ہے ابھی میرا، یہاں پہ کھول کر آ جائیں گی۔ مثال کے طور پر میں یہاں سے سلیکٹنگ ٹول سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ سلیکٹ کرتا ہوں، تو اس کی تمام پراپرٹیز یہاں پہ آ چکی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ابھی ایک سلیکشن میں نے لی ہے، سلیکشن کے بعد میں نے دوسری سلیکشن لی ہے، دوسری سلیکشن کے بعد
یہ دیکھیں وارننگ نو پکسل آر سلیکٹڈ، اٹ مینس کہ کہہ رہا ہے آپ نے کوئی پکسل سلیکٹ نہیں کیے۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے کسی نہ کسی لیئر میں کرنا ہے۔ اب لیئر کیا چیز ہے، یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں تو ایک بیک گراؤنڈ نظر آ رہا ہے لکھا ہوا نیچے آپ کو۔ اس کو جب آپ ڈبل کلک کریں گے تو یہاں پہ ایک نیو لیئر بنی ہوئی آ جائے گی۔ اس کو آپ اوکے کریں گے تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک لیئر بن کر آ چکی ہے، یہ آپ کی لیئر بن گئی ہے۔ اس میں جو بھی آپ نے کام کرنا ہے لیئر میں کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر پہلے جیسے آپ کو نظر آ رہا تھا بیک گراؤنڈ، میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس بیک گراؤنڈ میں اگر آپ کچھ بھی لکھیں گے، مثال کے طور پہ ہم یہاں پر لے لیتے ہیں کوئی کلر اور یہاں سے سلیکٹ کر لیتے ہیں ہم ایک برش اور یہاں پہ ہم کچھ لکھ دیتے ہیں۔ لکھنے کے بعد ہم یہاں سے موو ٹول لیتے ہیں اور اس کو موو کرتے ہیں، لیکن یہ موو نہیں ہو رہا ہے۔ اس نے ایک آپشن دے دیا ہے، دی کرنٹلی سلیکٹڈ لیئر از اے بیک گراؤنڈ لیئر، یو کی ناٹ ریموو اے بیک گراؤنڈ لیئر، یعنی آپ نے جو لیئر سلیکٹ کی ہوئی ہے وہ بیک گراؤنڈ لیئر ہے اور آپ کسی بھی بیک گراؤنڈ لیئر کو موو نہیں کر سکتے، اور چینج اور اسٹیکنگ آرڈر، بلینڈنگ موڈ اور اوپیسٹی، نہ ہی آپ بلینڈنگ موڈ کو استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہی اوپیسٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ ہاؤ ایور یو کین کنورٹ اٹ ٹو نارمل لیئر، جب تک کہ آپ اس کو کسی نارمل لیئر میں چینج نہیں کر دیتے، اینڈ دین چینج اینی آف دیز ایٹریبیوٹس، تب آپ اس میں تمام قسم کے کام کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ کنورٹ ٹو نارمل لیئر پہ بھی اگر آپ کلک کر دیں تو یہاں پہ ایک نارمل لیئر بن کر آ جائے گی، اور اگر آپ اس کو کینسل کر دیں اور یہاں پہ ڈبل کلک کر دیں تب بھی اس کو اوکے کریں تو نارمل لیئر بن کر آ جائے گی۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو اس کے لیے ایک شارٹ کٹ ہے، یہاں پہ آپ دبائیں گے کی بورڈ کے ذریعے کنٹرول شفٹ این آپ دبائیں گے تو یہی میسج آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس کو آپ انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے لیئر بن کر آ جائے گی۔ اب لیئر بننا تو ہمیں پتہ چل گیا ہے، دوسری لیئر بھی ہم بنا لیتے ہیں، لیکن اگر ہم نے لیئر کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ سمپل، اگر آپ نے لیئرز بہت ساری بنا لی ہیں، نئی بن گئی ہیں، مثال کے طور پر میں یہاں پہ بنا لیتا ہوں زیادہ لیئر، تو ویسے آپ لیئر کو یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ ایک پلس کا نشان بنا ہوا ہے ڈیلیٹ کے ساتھ سب سے اینڈ میں، تو اس کو اگر آپ پلس کے نشان کو کلک کریں گے تو جتنی دفعہ آپ اس کو کلک کرتے جائیں گے یہ آپ کی لیئرز بنتی جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی، بہت ساری لیئرز بن گئی ہیں۔ ابھی کمپلیکیٹڈ کام ہو گیا ہے کہ کون سی لیئر کو سلیکٹ کریں، ہمیں لیئر کا نام بھی دینا چاہیے، لیئر کے گروپ بھی بن جاتے ہیں، تو وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ آسانی کے لیے ہم پہچان سکیں، ہمارے پاس ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کون سی لیئر میں کون سا کام کیا ہے، کیونکہ جب آپ زیادہ کام کریں گے تو آپ کی زیادہ لیئر ہوں گی، پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کون سا کام جو ہے وہ کون سی لیئر میں کیا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے آپ پروجیکٹ بنا لیں گے، ایک گروپ بنا لیں گے، گروپ میں لیئر رکھ لیں گے تو اس کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور اگر لیئر کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو سمپل آپ بیک سپیس دبائیں، جتنی دفعہ آپ بیک سپیس دباتے جائیں گے آپ کی لیئر ڈیلیٹ ہوتی جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طریقے سے لیئر کے اوپر کام کرنا ضروری ہے۔ اب جیسا کہ ہم نے بیک گراؤنڈ پہ کچھ بنایا تھا، پینٹ کیا تھا، لیکن یہ موو نہیں ہو رہا، یہ دیکھیں موو کر رہے ہیں لیکن موو نہیں ہو رہا، تو اس کو ہم کنٹرول زیڈ کر دیتے ہیں، یہ لیئر واپس آ رہی ہیں، سوری، بیک سپیس کرنے کے بعد ہم اس کو بیک گراؤنڈ کو نارمل لیئر میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ نارمل لیئر میں کنورٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی، نارمل لیئر کے اوپر ہم کچھ کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں سے ہم ریزر بھی لے سکتے ہیں، اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں، اب ہم نئی لیئر بھی لے سکتے ہیں، نئی لیئر لے لیں گے، اور اس کو ختم کرنے کے علاوہ یہاں پہ یہ جو آئی کا نشان آ رہا ہے، اگر آپ اس کو کلک کر دیں گے تو آپ کی یہ جیسے ہم منیمائز کرتے ہیں اس طرح یہ لیئر منیمائز ہو جائے گی، یہ رہے گی، اس کے اوپر کام بھی رہے گا لیکن یہ نظر نہیں آئے گی یہاں پہ، اور اس سے اگلی لیئر آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اب اس لیئر کے اوپر ہم کچھ کام کر کے دیکھتے ہیں، ہم نے برش لیا ہوا تھا آلریڈی، کلر بھی سلیکٹ تھا، ہم اس کے اوپر کچھ کر کے لکھ کے دیکھتے ہیں، اور یہاں پہ ہم موو ٹول لیتے ہیں اور اس کو ہم موو کرتے ہیں تو یہ موو ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو لیئر کے اوپر، نیو لیئر کے اوپر، نارمل لیئر کے اوپر بنایا ہے۔
اب بیک گراؤنڈ کے اوپر کیوں نہیں بن سکتا؟ بیک گراؤنڈ کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے گھر میں کوئی دیوار ہو اور آپ اس کے اوپر پینٹ کر دیں اور پھر آپ کہیں کہ اس پینٹ کو ہم کہیں ہاتھ سے پکڑ کے ہلا جلا کے کسی دوسری جگہ پہ لے جائیں تو وہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے برعکس اگر آپ دیوار کے اوپر کوئی چارٹ وغیرہ لگا دیتے ہیں اور اس چارٹ کے اوپر کچھ آپ لکھ دیتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم اس چارٹ کو کہیں اور لگا دیں تو وہ چارٹ آپ کہیں اور لگا سکتے ہیں۔ تو اس لیئر کی وہی مثال ہے۔ اس کے علاوہ لیئر کے اوپر کام کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں سے آپ کوئی سلیکشن لیتے ہیں، یہ سلیکشن ٹول ہے جو میں نے سلیکٹ کیا ہے، یہاں پہ آپ سلیکشن لے لیتے ہیں، سلیکشن کے اندر آپ کوئی کلر فل کر دیتے ہیں اور مزید آپ کوئی سلیکشن لے لیتے ہیں، اس سلیکشن کے اندر آپ کوئی اور کلر فل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا دونوں میں ایک ہی کلر فل کر دیں۔ یہ دونوں کلر فل کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو ہم قریب لے آئیں، ٹھیک ہے، یہ ابھی میں نے ایک ہی لیئر میں بنایا ہوا ہے لیکن یہ قریب نہیں آ سکتے۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ نے یہ موو ٹول سیٹ کریں، یہ جب بھی آپ ان کو موو کریں گے تو یہ دونوں ایک ساتھ جو ہے نا یہ موو کریں گے، تو اب ہمارا مقصد تو حل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا مقصد تب حل ہوگا جب ہم ایک نئی لیئر لیں گے اور اس کی شارٹ کٹ یہ ہے کنٹرول شفٹ این، انٹر دبائیں گے ہم، یہاں پہ ہم ایک اور سلیکشن لیں گے، سلیکشن لینے کے بعد ہم نے یہ کر دیا۔ اب ہم اس لیئر کے اوپر دیکھیں، نظر تو آپ کو یہ لیئر آ رہی ہے لیکن ایکچولی میں نئی لیئر کے اوپر کام کر رہا ہوں، تو ہم جیسے منیمائز کیا جاتا ہے اس لیئر کو جب ختم کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس سلیکشن کچھ اور آئی ہوئی ہے۔ ہم یہاں سے کنٹرول ڈی کریں گے، دوبارہ اس کی سلیکشن لیں گے، سلیکشن لینے کے بعد ہم یہاں سے کلر چینج کر دیں گے، ہم یہاں گرین کلر لے لیتے ہیں، گرین کلر لینے کے بعد ہم یہاں پہ اس کو فل کر دیتے ہیں۔ اب فل کرنے کے بعد دوبارہ ہم اس لیئر کو اوکے کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں جی ہم اس کو موو کرتے ہیں، اب دیکھیں یہ موو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دونوں موو نہیں ہو رہی تھیں۔ اگر ہم دوسری لیئر کو سلیکٹ کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ دونوں موو ہو رہی ہیں اور یہ لیئر ایک جگہ کھڑی ہوئی ہے۔ اس لیے جس لیئر کے اوپر آپ کام کریں گے اگر آپ اس کو موو کر کے کوئی اور تشبیہ دینا چاہتے ہیں، کوئی ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہیں، کچھ چیز بنانا چاہتے ہیں تو وہ تب بھی آپ بنا سکتے ہیں جب آپ نے لیئر کو سیپریٹلی جو ہے نا وہ سلیکٹ کیا ہوا ہوگا اور جو بھی آپ نے کام کیا ہوگا ایک نیو لیئر کے اوپر کیا ہوگا۔ تو اس لیے لیئر جو ہے ان کو اتنی ان ڈیٹیل اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے لیئر کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ تو لیئرز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ لیئرز ہی ہیں جن کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے۔ یہ آپ کے پیج ہیں، آپ کے کینوس ہیں، جیسے پیپر کے اوپر آپ لکھتے ہیں تو یہ بھی ایسے پیپر ہیں۔ اور لیئر اس لیے بھی ضروری ہیں کہ اگر آپ بہت سارا کام کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے یہ 2 ڈبے بنائے تھے اور 2 ڈبے جو ہیں ان میں سے آپ کو ایک ڈبہ ختم کرنا پڑ جاتا ہے، یہ ایک باکس ختم کرنا پڑ جاتا ہے، تو اب آپ ختم نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے یہ دونوں جو ہے نا جب ختم کریں گے تو یہ لیئر پوری آپ کو ڈیلیٹ کرنی پڑے گی، اور جب آپ لیئر ڈیلیٹ کریں گے تو آپ کا سارا کام خراب ہوگا۔ آپ نے کوئی کتنی لیئرز بنائی ہوئی ہوں گی، تو لیئر اگر آپ کی ایک ہی ہے تو اس کے اوپر تو آپ اگر علیحدہ علیحدہ لیئر ہوتی تو ایک ڈبہ آپ ختم کر دیتے، ایک ڈبہ رہ جاتا، آپ ایک اور ڈبہ لیتے، ایک اور لیئر لیتے اور اس کے اوپر وہ ڈبہ بنا کے آپ اپنا مقصد حل کر سکتے تھے۔ تو پھر دوبارہ سے آپ کو نئے سرے سے کام شروع کرنا پڑے گا۔ اتنا وقت ضائع کرنے کی بجائے آپ کو پہلے ہی لیئرز کے اوپر کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم ان 2 لیئرز کو آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں، سمپل ان دونوں کو ماؤس اور کنٹرول کے ذریعے سلیکٹ کریں گے اور آپ ڈیلیٹ پہ اگر ہاتھ لگا دیں، یہاں پہ رائٹ کلک کر کے بھی آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، لیئرز کو ڈیلیٹ کا آپشن آتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایک اور شارٹ کٹ ہے، یہاں پہ اس کو پکڑ کے آپ ڈیلیٹ کا یہ جو سائمبول بنا ہوا ہے، آئیکن بنا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ لے آئیں تو آپ کی یہ لیئر ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں یہاں پہ پکڑ کے لایا ہوں میں نے، اس کو چھوڑ دیا ہے اور یہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے۔ پیچھے آپ کی رہ گئی ہے بیک گراؤنڈ لیئر، بیک گراؤنڈ بھی نہیں، یہ نارمل لیئر ہی ہے۔ تو ہم ایک نئی لیئر لیں گے، دوبارہ نئی لیئر لینے کے بعد اس کے اوپر آپ کو میں بتاؤں گا کہ سلیکشن ٹول کیا ہوتا ہے۔
تو سلیکشن ٹول یہاں سے ہم اس کو سلیکٹ کریں گے. سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کو اپلائی کیا ہے. اب جو ایریا میں نے اپلائی کیا ہے اس کے اندر ہم کلر فل کریں گے. کلر آلریڈی میں نے لیا ہوا ہے, میں نے یہاں پہ فل کر دیا ہے. اب یہ صرف اتنا سا کیوں فل ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ایریا سلیکٹ کیا ہوا ہے. جس ایریا کو ہم نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے وہ ایریا ہمارے کینوس کا ایکٹیو ایریا ہوتا ہے. صرف اس ایریا کے اندر ہی ہم کام کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ میں کچھ اور کروں تو میں نہیں کر سکتا. یہ دیکھیں, اگر میں یہاں سے کوئی کلر لے لیتا ہوں, کوئی کلر اور برش لے لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہاں پہ میں لکھ دوں, تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے سلیکشن ایریا کیا ہوا ہے. لیکن سلیکشن والے ایریا میں اگر میں کچھ بھی لکھتا ہوں تو وہ لکھ رہا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ باقی ایریا آپ کا اس وقت ڈیڈ ہے. جو ایکٹیو ایریا ہے وہ ہے آپ کا سلیکشن والا ایریا. ٹھیک ہے جی, کنٹرول زیڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک سلیکشن نہیں لینی, میں نے 2 سلیکشنیں لینی ہیں, 3 سلیکشنیں لینی ہیں, 4 سلیکشنیں لینی ہیں, یہ سلیکشن والا ٹول آپ سلیکٹ کریں گے جیسے ہی تو اس کے اوپر آپ کی پراپرٹیز شو ہو گئی ہیں. یہ دوسرے نمبر پر جو آ رہا ہے اس کو آپ سلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ آپ دوسری سلیکشن کریں گے تو یہ آپ کی سلیکشن آ جائے گی. اب آپ چاہتے ہیں کہ ان دونوں سلیکشنز میں سے یہ تیسرا ٹول میں استعمال کروں. یہ تیسرا ٹول استعمال کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیا کرتا ہے. اس کو جیسے ہی میں نے اپلائی کیا تو جو ہماری سلیکشن تھی, جہاں جہاں میں نے اس کو اپلائی کیا ہے اس نے ان تمام سلیکشنز کو ختم کر دیا ہے. جبکہ جو باقی سلیکشنز بچی تھیں, جس ایریا پر ہم نے اس ٹول کو اپلائی نہیں کیا وہ ایریا رہ گیا. اس ٹول کو کہتے ہیں سبٹریکٹ فرام سلیکشن, یعنی کہ سلیکشن میں سے ختم کرنا کچھ چیزوں کو. تو اس سے اگلا ٹول بھی اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے. اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں. سلیکٹ کرنے کے بعد اس کا یہ باقاعدہ استعمال ہے کہ اس کو آپ جیسے ہی سلیکٹ کریں گے تو جس ایریا کو آپ سلیکٹ کریں گے وہ رہ جائے گا. اس کے علاوہ جتنی بھی جگہ ہے جو آپ کی سلیکشن تھی وہ ساری ختم ہو جائے گی. تو یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے. میں نے کبھی ان ٹولز کو استعمال نہیں کیا. یہاں سے آ کے میں ہمیشہ جب استعمال کرتا ہوں, اب میں نے سلیکشن لینی ہے, ایک سلیکشن میں نے اگر لے لی ہے یہ والی, اور اگر میں نے دوسری سلیکشن لینی ہے تو میں اسی سلیکشن کو استعمال کرتے ہوئے صرف شفٹ کا بٹن دباؤں گا اور یہاں پہ یہاں پہ ایک اور سلیکشن بنا دوں گا. یہ سلیکشن میری بن گئی ہے. اور اگر ان کے اندر میں نے مزید سلیکشن بنانی ہے تو یہ میں ایک اور سلیکشن بتاؤں جائے گی. اب میں چاہتا ہوں اس کے اندر یہاں تک میں سلیکٹ کر دوں تو یہ دیکھیں یہ سلیکشن بھی بن گئی ہے. تو یہ شارٹ کٹ ہے, اور شارٹ کٹ کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ماؤس کے ساتھ سلیکشن والا ٹول آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے شفٹ کو دبا کے جیسے جیسے آپ سلیکشن کرتے جائیں گے وہ آپ کی بنتی جائے گی. چھوٹی سلیکشن, اس سے بڑی سلیکشن, اس سے بڑی سلیکشن, اور سلیکشن کے اندر جا کے یہ دیکھیں اب آپ نے 3 سلیکشنز بنائی ہیں. سلیکشن کے اندر جا کے جب آپ یہاں پہ کوئی بھی فلنگ کریں گے تو یہ آپ کی تینوں میں برابر آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ تھا آپ کا سلیکشن ٹول. کنٹرول زیڈ کرتے ہیں. سلیکشن کو ختم کرنے کے لیے آپ کنٹرول ڈی کا استعمال کریں گے. ڈی مین ڈی سلیکٹ. ٹھیک ہے جی. موو ٹول میں آپ کو بتا چکا ہوں. موو ٹول موو کرنے کے لیے, چیزوں کو موو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد یہاں پہ آ جاتے ہیں کلر. تو آپ نے دیکھ لیے ہیں. ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سلیکشن میں ہی جا کے یہ سلیکشن ہم نے کی. سلیکشن کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر آلٹ بیک اسپیس سے کلر فل کیا. یہاں پہ ایک اور بڑی مزے کی چیز آپ کو بتا دیتا ہوں, سلیکٹ انورس. ٹھیک ہے, لیکن یہ اس کے اندر جو کلر ہے اس کو میں ختم کر دیتا ہوں اس کے لیے. اب یہاں پہ میں رائٹ کلک کروں گا. اسی سلیکشن کے اوپر رہتے ہوئے میں رائٹ کلک کروں گا تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کے ٹولز آ گئے. ٹولز مطلب مینیو بار بنا ہوا آ گیا. تو یہاں پہ پہلا ہے ڈی سلیکٹ. اگر آپ ڈی سلیکٹ کریں گے تو یہ سلیکشن ختم ہو جائے گی, اور اس سے اگلا آپشن ہے سلیکٹ انورس.
سلیکٹ انورس کو آپ کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد جیسے ہم کلر فل کرتے تھے آلٹ بیک اسپیس سے ہم نے کلر فل کیا ہے تو لیکن ہماری سلیکشن کے اندر کلر فل نہیں ہوا، یہ باقی بیک گراؤنڈ پہ فل ہو گیا۔ یہ ایک بہت زبردست قسم کا جو ہے نا آپشن ہے۔ اس ٹول کو ہم جب پروفیشنلی طور پر استعمال کرتے ہیں تو ہم جو بندے کی تصویر ہوتی ہے اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور سلیکٹ انورس کر دیتے ہیں۔ سلیکٹ انورس کرنے کے بعد جتنا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کے اندر ہم چینجنگ کر سکتے ہیں، اس کو ہم بلر کر سکتے ہیں، اس کے اندر لائٹ زیادہ کر سکتے ہیں، ڈارکنس زیادہ کر سکتے ہیں، اس کو گرین زیادہ کر سکتے ہیں، مطلب اس کے اندر بہت ساری ہم چینجنگ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ایک زبردست قسم کا آپشن ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے آپ نے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کلاس دیکھ لی اور اس کے بعد بس ختم، تو اس طرح کام نہیں آئے گا آپ کو۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جیسے جیسے یہ ویڈیو دیکھتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ اپنے پی سی پر اس کو اپلائی بھی کریں۔ کوشش کریں کہ موبائل سے ویڈیو دیکھیں اور ساتھ اس کو پاز کر کے اس کے بعد اپنے پی سی پر اس کو اپلائی کرتے جائیں۔ اس سے ایک یہ ہوگا کہ آپ کو بھولے گا نہیں اور آپ اپلائی بھی جلدی کر لیں گے اور آپ سیکھیں گے بھی زیادہ۔ لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ ایک دفعہ اپلائی کریں اور اس کے بعد بس چھوڑ دیں جی ہم نے کر لیا ہے۔ ان ٹولز کو سیکھنے کے لیے آپ نے ایک ٹولز کو 10 سے 12 بار یا 20 بار بھی آپ اپلائی کر لیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی پریکٹس ہوگی، آپ کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ جائیں گی۔ اس لیے ان کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں۔ ایک ٹول، اس لیے میں نے بہت کم ٹول بتائے ہیں آپ کو کیونکہ یہ آپ کی بیسک ہے۔ تھوڑے تھوڑے ٹول جیسے جیسے آپ سیکھیں گے ان کو ان ڈیٹیل بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سیکھنے میں آسانی ہو۔ جب آپ بیسک سیکھ جائیں گے تو ایڈوانس کلاسوں میں جا کے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس لیے بیسک کو غور سے سیکھیں اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں اور پریکٹس جتنی پریکٹس آپ کریں گے۔ شروع میں جب میں نے فوٹو شاپ کو کھولا تھا تو اتنا کمپلیکیٹڈ تھا کہ میں ہار گیا تھا، میں نے کہا جی میں اس کو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کا شکر ہے کچھ نہ کچھ کر لیا۔ تو کوشش یہی ہے کہ آپ تک اتنا ایزی طریقے سے پہنچاؤں کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور فوٹو شاپ کو اچھے طریقے سے آپ اپنا سکیں۔ یہ بہت زبردست قسم کا سافٹ ویئر ہے۔ کسی قسم کی بھی ایڈیٹنگ کرنی ہے تو آپ کو فوٹو شاپ میں آنا پڑے گا، چاہے آپ السٹریٹر استعمال کرتے ہیں، چاہے آپ ایڈوب آفٹر افیکٹ استعمال کرتے ہیں، چاہے آپ فلمورا کو استعمال کرتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی قسم کی اپلیکیشنز کو استعمال کرتے ہیں، چاہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں بھی ہیں آپ، چاہے آپ کینوا کو بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن کینوا پہ بھی آپ کو بنے بنائے ڈیزائن ملیں گے۔ آپ اپنے ذہن کو استعمال کر کے کوئی ڈیزائن وہاں پہ نہیں بنا سکتے، آپ بنے بنائے ڈیزائن کے اوپر ہی ایڈیٹنگ کریں گے۔ لیکن فوٹو شاپ ایسا سافٹ ویئر ہے کہ آپ اس کے اندر اپنی مرضی سے چیزیں بنا سکتے ہیں، اپنی مرضی کے ڈیزائن بنا سکتے ہیں۔ اس لیے میں سب سے زیادہ پرائیورٹی دیتا ہوں، مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ فوٹو شاپ اور میں نے اس کے لیے محنت بھی بہت زیادہ کی ہے۔ تو اس لیے میری آپ کو بھی یہی نصیحت ہی سمجھ لیں، تو اس کو آپ سیکھیں اور اچھے طریقے سے سیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے آگے اتنا زیادہ نہیں پڑھائیں گے، اس کی وجہ یہ کلاس بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو ایک اور چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کنٹرول زی کرنے کے بعد، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ہم اس کو منیمائز کر لیتے ہیں، یہاں سے ہم گوگل کھولتے ہیں، تھوڑا لے گا یہ۔ ایک بہت مزے کی ویب سائٹ آپ کو بتا دیتا ہوں، ان سپلیش پکچرز، شاید میرا نیٹ نہیں چل رہا، جی تو نیٹ میرا چل چکا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے لکھا ہے ان سپلیش پکچرز، تو بہت ساری پکچرز جو ہے نا آپ کو یہاں سے مل سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی، فری ہوں گی وہ، آپ اپنے پروفیشنل پروجیکٹس میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ کچھ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، بہت زبردست کی قسم کی یہاں پہ پکچرز اور ڈیزائن، ہر قسم کی جو ہے نا چیزیں آپ کو یہاں سے مل جائیں گی۔ آپ نے سمپل آ کر اس کو یہاں پہ ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرنا ہے اور آپ جو بھی چاہیں گے آپ کو یہاں سے ڈاؤن لوڈنگ مل جائے گی اور یہ بالکل فری ہیں۔ تو
کچھ یہاں پہ پیڈ بھی ہیں، لیکن یہ مجھے بہت زبردست قسم کا لگا، مجھے بھی کسی نے بتایا تھا، تو میں نے یہ پکچر ویسے ہی ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے۔ میں نے کہا چلو یہ انفارمیشن آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ ڈاؤن لوڈنگ میں جا کے میں وہ پکچر اٹھا لیتا ہوں۔ اس کا ہم ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ آپ ڈریگ کریں گے، اور ڈریگ کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے سامنے یہ پکچر شو ہو چکی ہے، لیکن یہ ہمارے کینوس کے برابر نہیں آ رہی، تو اس کو ہم بڑا کریں گے۔ اب جیسے ہی یہاں پہ ایک چیز نوٹ کر لیں، ہم اس کو جیسے ہی چھوٹا یا بڑا کرتے ہیں تو یہ کینوس سے باہر نکل رہی ہے۔ اب بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس کو کینوس کے اوپر فٹ کرنا تھا، لیکن یہ فٹ کیسے ہوگی؟ تو فٹ کرنے کے لیے سمپل آپ نے، جیسے آپ اس کو بڑا تو کر ہی رہے تھے، آپ اس کو کینوس کے برابر لائیں گے، اور برابر لانے کے بعد آپ شفٹ کا بٹن دبائیں گے اور اس کو یہاں سے ڈریگ کر کے ادھر لے جائیں گے، اور رائٹ سائڈ والے کو رائٹ سائڈ پر، اس طرح یہ آپ کے کینوس پر مکمل آ جائے گی۔ اور جب یہ پکچر آپ کی پوری اوپر آ جاتی ہے تو یہاں سے آپ نے سمپل انٹر دبا دینا ہے۔ انٹر دبانے کے بعد یہ پکچر آپ کے کینوس پر اپلائی ہو جائے گی۔ اب یہ پکچر ہم نے لی کیوں ہے جی؟ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ پکچر تو بہت اچھی بنی ہوئی ہے، اس میں ہم مزید کیا چینجنگ کریں گے؟ تو چینجنگ ہم نے کچھ نہیں کرنی، ہم پھر سلیکشن ٹول میں جائیں گے، اور یہاں پہ الیپٹیکل مارکنگ یہ ٹول ہے، یہ بھی سلیکشن ٹول ہے، اس کو ہم سلیکٹ کریں گے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد اس بندے کو ہم لے آئیں گے اس سلیکشن کے اندر۔ یہ تھوڑا سا کم آ گیا، اس کو تھوڑا سا مزید بڑا کر لیتے ہیں۔ یہ چھوٹے ہی ہوتا جا رہا ہے۔ خیر ہم ایکسپیریمنٹ ہی کرنا ہے، ہم نے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کی ہم نے سلیکشن کر لیا ہے۔ سلیکشن کرنے کے بعد ہم یہ کریں گے کہ ہم یہاں پہ اس کے اوپر ایک کلر اپلائی کریں گے۔ اس کو ریسٹ سائز ڈیئر کرنے کے بعد یہ دیکھیں، یہ کلر ہم نے کیا، لیکن یہ پوری کے اوپر اپلائی ہو گیا ہے، جبکہ ہم نے پوری کے اوپر اپلائی نہیں کرنا تھا، ہم نے کرنا تھا اس کے اوپر سلیکشن کے اندر۔ تو ہم نے یہ ایک سکیئر لیا ہے، سکیئر لینے کے بعد ہم نے کلر سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ کلر سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ سلیکٹ انورس کر لینا ہے، اور سلیکٹ انورس کرنے کے بعد ہم یہاں پہ کلر اپلائی کریں گے کوئی بھی۔ اسی لیئر پر رہتے ہوئے اب دیکھیں جی، اس تصویر کے اوپر ہم نے سلیکٹ اینڈ انورس کرنا ہے۔ تو یہاں سے ہم سلیکشن ٹول لیں گے، سلیکشن ٹول کرنے کے بعد اور بیک سپیس ہم نے دبایا ہے، تو یہ دیکھیں بہت کم ایریا۔ کنٹرول زیڈ کرتا ہوں، دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رائٹ سلیکٹ کر کے ہم نے سلیکٹ انورس کیا، اور اس کے بعد ہم نے فیدر لیا۔ فیدر یہ دیکھیں، یہ پکسل بہت بڑا ہے، بہت بڑے پکسل کا یہ ہے اپنا پکچر ہے۔ تو ویسے تو ہم کم دیتے ہیں فیدر، لیکن یہاں پہ ہم نے 400 فیدر اس لیے دیا ہے کہ یہ پکچر بہت بڑی ہے، تو اس لیے ہم نے 400 جو ہے فیدر دینے کے بعد جب ہم نے اس کو اور بیک سپیس کیا ہے، تو یہ سائڈوں پہ آپ دیکھیں، ہم اب اس کی کنٹرول ڈی کر کے اس کو ڈی سلیکٹ کر دیا ہے، تو دیکھیں گے اس کا جو ریڈ کلر کا فلو ہے وہ بہت کم ہے۔ یہ ہے فیدر کا کام، ایک بہت زبردست قسم کا جو ہے نا وہ لک اس نے دے دیا ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی برائٹنس ہے، اور یہ ایریا جو ہے اس کے اندر کلر آپ کوئی بھی فل کر سکتے ہیں، یلو بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کنٹرول زی کر لیتے ہیں، ہم یہاں پہ کلر کوئی اور کر لیتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے لک کا۔ تو یہ ایک اور لک بن گیا اس کا۔ ہم فیدر اس کا مزید بھی کم کر سکتے ہیں، یہاں پہ ہم فیدر میں جائیں
یہاں پہ 400 کی بجائے ہم جتنا زیادہ دیں گے اتنا کم کلر آئے گا. سلیکشن ختم ہو گئی. زیادہ سلیکشن جو ہے نا یہ گڑبڑ کر رہی ہے. آج میرا سافٹ ویئر کچھ اچھا نہیں چل رہا، لیکن یہ اپلائی اسی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ سلیکٹ انورس کر کے دوبارہ ہم کرتے ہیں. یہ یلو کلر زیادہ ہو گیا. یہاں پہ ہم دوبارہ فیدر دیں گے. فیدر دینے کے بعد فیدر ہم دے دیتے ہیں 400. شکل بہت زیادہ فیدر ہم نے دے دیا تھا. یہ دیکھیں ایک یلو کلر کا بہت کم فلو ہو گیا ہے. لیکن اگر ہم فیدر نہیں دیں گے تو یہ شارپنس آئے گی بہت زیادہ. 100% یہ کلر دے گا تو آپ کی تصویر میں جو ہے نا وہ لک نہیں آئے گی. ابھی یہ ایک فریم ٹائپ بن گیا ہے، یا ایک ماحول جس کو کہتے ہیں ماحول بن گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کلاس تقریباً ہم یہاں پر اینڈ کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کلاس بہت لمبی ہو گئی ہے، اور جتنی لمبی کلاس ہوتی ہے اتنی بورنگ ہو جاتی ہے. تھوڑی سی چیزوں کو سیکھیں، اچھے طریقے سے سیکھیں. ٹھیک ہے جی. اور پریکٹس بہت زیادہ کریں. ان تمام بیسک چیزوں کی آپ پریکٹس کریں گے تو ایڈوانس میں آپ کو جا کے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہ 2-3 ٹول جو ہم نے کیے ہیں ان کو آپ اپلائی کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں. بیل آئیکن کو کلک کریں. آل لکھا ہوا آئے گا، اس کے اوپر کلک کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز جو ہم بنائیں گے انفارمیٹیو قسم کی وہ آپ تک پہنچ سکیں. بہت آسانی سے ایسے بناؤں گا تاکہ آپ کو بہت ہی آسانی سے سمجھ آ سکیں. ٹھیک ہے، کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. انگلش کا استعمال اس میں بہت کم کیا ہے میں نے، تاکہ عام سے عام آدمی بھی فوٹو شاپ کو چلا سکے. اور ایک بہت ہی دیسی حساب کتاب سے میں نے جو ہے نا یہ کلاس بنائی ہے تاکہ آپ اس کو ایزیلی سمجھ سکیں. جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے. اور پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کامنٹس کریں، مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو مزید بتاؤں گا. اور مزید کسی قسم کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ کس موضوع پر بنے، تو وہ بھی آپ کمنٹس کریں. ہم ایسی ویڈیوز بنائیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو دیکھیں، اس ویڈیو کو آن لائن دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. زیادہ سبسکرپشن ہوگی، زیادہ سبسکرائبر ہوں گے، زیادہ ویوز ہوں گے، چینل کی گروتھ ہوگی، تو تب ہم جا کے مزید ویڈیوز بنائیں گے. ٹھیک ہے جی. ہر یوٹیوبرز کو، تمام یوٹیوبرز کو اس ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے: چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن پہ کلک. ٹھیک ہے جی. ویوز اور آپ کا واچ ٹائم، تو جب یہ آپ کی طرف سے آئے گا تو ہماری طرف سے اچھی ویڈیوز آئیں گی. چلیے جی، ملتے ہیں پھر اس سے اگلی کلاس میں، اس سے اچھے فیچرز کے ساتھ، اس سے اگلے ٹولز کے ساتھ. ان ٹولز کی آپ پریکٹس کریں. مزید ٹولز لے کر ہم آ رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ آپ فوٹو شاپ اچھے طریقے سے سیکھ جائیں. تو چلیے جی، ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.